نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اس کی ایکو بالکل بند کر کے آواز کلیئر ہو جائے. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے حویلی لکھا کی سرزمین پر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج تیسری نشست میں حاضر ہیں. ان دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن حویلی لکھا کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، جملہ فورمز کے جمیع قائدین اور کارکنان، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں. دعا ہے رب کائنات سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. اور آج کی بزم میں تشریف لانے والے جمیع علماء کرام، مشائخ اعظام، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان سادات کا اور مشائخ کا سایہ ہمیشہ تا دیر قائم اور سلامت رکھے. سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہماری آج کی نشست کا موضوع عصر حاضر کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر. ذہن سوال کرے گا کہ ان دروس عرفان القرآن کی نشستوں میں اس موضوع کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ سامعین محترم، آج کے دور میں جب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی بات کی جاتی ہے اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی پیروی کی بات کی جاتی ہے، تو بعض طبقات کی طرف سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے ظاہراً وصال ہو چکا، اور وہ زمانہ جس زمانے میں تاجدار کائنات ظاہراً اس دنیا میں موجود تھے، وہ آج کا سائنس کا دور نہیں تھا۔ اس دور کے تقاضے جدا تھے اور اس دور کے تقاضے بدل چکے۔ زمانہ سینکڑوں کروٹیں لے چکا، اور آج کا دور سائنس کا دور ہے، ایجادات کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ تو وہ سیرت جو ظاہراً آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرما چکی، اور وہ ذات جس ذات کا کم و بیش 1400 سال پہلے وصال ہو چکا، اس ذات کی پیروی آج کے جدید دور میں کیوں کی جائے؟ سامعین محترم، یہ تشکیک پیدا کی جاتی ہے آج کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں، اور اس تشکیک کے پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ کے جوانوں کا قلبی تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ کمزور کیا جائے۔ چونکہ باطل طاغوتی قوتیں جان چکی ہیں کہ امت مسلمہ کی اصل قوت نسبت محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ قوتیں جان چکی ہیں امت مسلمہ کی اصل طاقت محبت مصطفیٰ ہے۔ وہ باطل قوتیں جان چکی ہیں امت مسلمہ کا اصل اسلحہ ان کے دلوں میں چھپا ہوا تعلق مصطفیٰ کے ذریعے وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اسی تعلق کے ذریعے یہ کائنات میں پھر سر اٹھاتے ہیں، اسی نسبت کے ذریعے پھر یہ ترقی کی منزلوں کو طے کرتے ہیں، اسی نسبت کے ذریعے یہ کائنات میں غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا وہ باطل طاغوتی قوتیں ایسے سوالات کے ذریعے، ایسے اعتراضات کے ذریعے اور امت مسلمہ کے جوانوں کو ایسے اشکالات کے ذریعے تشکیک میں مبتلا کر کے تاجدار کائنات سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب تک اس امت مسلمہ میں تاجدار کائنات کی محبت کی رمق باقی ہے، جب تک حضور کی اطاعت، حضور کے عشق اور حضور کی چاہت کی رمق باقی ہے، وہ باطل قوتیں جتنی بھی کوشش کر لیں وہ ناکام رہیں گی۔ حضور سے تعلق رکھنے والے ترقی کی منزلیں طے کرتے رہیں گے۔ لیکن سامعین محترم، آئیے آج قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی نوجوان نسل تک ان سارے کے سارے سوالات کا جواب پہنچایا جائے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کی اتباع کی آج بات کیوں کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، پہلا نقطہ یہ ذہن میں بٹھائیں کہ رب کائنات نے ذات محمد مصطفیٰ کو ابدی بنایا ہے۔ مالک کائنات نے نبوت مصطفیٰ کو آفاقی بنایا ہے۔ مالک کائنات نے نبوت مصطفیٰ کو عالمگیر بنایا ہے۔ حضور تاجدار کائنات سے پہلے آنے والے جمیع انبیاء ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی مقام والا ہے، ہر نبی کی شان اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ لیکن رب کائنات نے ذات مصطفیٰ سے پہلے جتنے انبیاء بھی مبعوث فرمائے، ہر نبی کی نبوت زمانی بھی تھی اور مکانی بھی تھی۔ مالک کائنات نے تاجدار کائنات سے پہلے جتنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، ہر نبی کی نبوت زمانی اعتبار سے بھی محدود تھی،
مکانی اعتبار سے بھی محدود تھی، لیکن میرے اللہ نے جب ذات محمد مصطفیٰ کو بھیجا تو رب کائنات اعلان فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرا مولا اعلان کرتا ہے لوگوں سن لو، پہلے سب انبیاء کی نبوت زمانی اعتبار سے محدود تھی، اب وہ محبوب آیا ہے جس کی نبوت کو لامحدود کر دیا۔ زمانہ کوئی بھی ہو ڈنکا نبوت مصطفیٰ کا بجتا رہے گا، علاقہ کوئی بھی ہو ڈنکا نبوت مصطفیٰ کا بجتا رہے گا، علاقہ کوئی بھی ہو ڈنکا نبوت مصطفیٰ کا بجتا رہے گا۔ ہر عالم نبوت محمد مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمگیر ہونے کا اعلان فرما دیا۔ پھر صرف ایک مقام پر نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقامات پر مالک کائنات نے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آفاق کی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ رب کائنات سورہ الفرقان میں اعلان فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ رب کائنات فرماتا ہے لیکون للعالمین نذیرا۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تاجدار کائنات کو کل عالمین کے لیے ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ پھر مالک کائنات فرماتا ہے سورہ سبا کے اندر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ مالک فرماتا ہے ہم نے ذات مصطفیٰ کو جمیع انسانوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ پھر رب کائنات سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے مصطفیٰ انسانیت سے خطاب کرتے ہیں اور جمیع انسانوں سے خطاب کرتے ارشاد فرماتے ہیں اے گروہ انسانیت، اللہ نے مجھے تم سب کی طرف سچا رسول بنا کے بھیجا۔ تو سامعین محترم پتہ چلا کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضور تاجدار کائنات کی سیرت آج بھی قابل اطاعت اس لیے ہے کہ نبوت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کو میرے اللہ نے ابدی بنایا ہے اور آفاقی بنایا ہے۔ یہی سبب ہے کہ مالک کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار انسانوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راغب کر رہا ہے۔ مالک کائنات نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق تمہارے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی اسوہ کاملہ ہے، اور تمہارے لیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اسوہ کاملہ ہے۔ اب سامعین محترم آج کا دور آئیڈیلزم کا دور ہے۔ اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اور ہر انسان ارادی طور پہ یا غیر ارادی طور پہ کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے، کسی نہ کسی سے دل لگاتا ہے۔ تو مالک کائنات فرماتا ہے ارے دنیا میں لوگوں کو آئیڈیل بنانے والوں سن لو، اس کائنات کا سب سے آئیڈیل سراپا محمد مصطفیٰ ہے۔ اور جہاں پہ لقد کان لکم، یہ لکم کی ضمیر جو ہے یہ عموم پر دلالت کر رہی ہے۔ مالک کائنات ہر انسان کو سیرت مصطفیٰ کی طرف راغب کر رہا ہے کہ اے انسانوں
تمہارا تعلق کسی بھی علاقہ سے ہو، تمہارا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، تمہارا تعلق کسی بھی ریاست سے ہو، تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، یا تمہارا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور کسی کو آئیڈیل چننا چاہتے ہو تو وہ آئیڈیل ذات محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو تم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور کل یوم حشر بھی کامیابی اور کامرانی کے راستے پہ چل پڑو گے۔ پھر سورۃ الحشر میں مالک کائنات نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ یہاں غور کریں، مالک کائنات صیغہ امر میں کلام کرتا ہے۔ میرا اللہ حکماً ارشاد فرماتا ہے کہ جو شے بھی میرا مصطفیٰ تمہیں عطا کرے وہ لے لو، جو شے بھی میرا حبیب تمہیں عطا کرے بولیں گے وہ لے لو، اور جس شے سے میرا مصطفیٰ منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو اس آیہ کریمہ میں مالک کائنات حکم دے رہا ہے، ارے دنیا میں رہنے والوں، سیرت محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو، اسی سیرت کی اطاعت و اتباع میں ہی تمہاری کامیابی کے راز چھپے ہیں۔ پھر مالک کائنات سورہ آل عمران میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ارے اس دنیا میں رہنے والے انسانوں، اگر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق حبی قائم کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، آؤ اتباع محمد مصطفیٰ کی کرو، تم مصطفیٰ کی اتباع کرتے جاؤ گے، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ پھر مالک کائنات سورہ النساء میں ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میرے اللہ نے فرمایا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ سامعین یہاں بھی غور کریں، مالک کائنات نے جب اطاعت مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے تو صیغہ مضارع کا دیا من یطیع الرسول، اور جب اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا تو صیغہ ماضی کا دیا۔ سامعین پڑھے لکھے احباب موجود ہیں، آیہ کریمہ ایک ہے اور ایک ہی آیہ مبارکہ میں بیک وقت دو زمانے بدل رہے ہیں، اور ہمارا قاعدہ یہ ہے، دنیا کے بات کرنے کا اسلوب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک بات شروع کرتے ہیں، اگر وہ زمانہ ماضی کی ہے تو ساری بات زمانہ ماضی میں ہوتی ہے، اگر وہ بات زمانہ حال کی ہے تو سارا کلام زمانہ حال کا رہتا ہے، اگر وہ بات مستقبل کی ہے تو وہ سارا موضوع زمانہ مستقبل کا ہوتا ہے۔ غور تو کریں، میرا رب آغاز میں فرماتا ہے من یطیع الرسول، یہاں صیغہ مضارع کا لیا، اور مضارع کے اندر حال اور مستقبل جمع ہوتے ہیں۔ جب اطاعت مصطفیٰ کی بات کی تو زمانہ حال اور مستقبل دونوں جمع فرما دیے، اور جب اپنی اطاعت کی بات کی تو زمانہ ماضی کا دے دیا۔ تو سامعین محترم، آئمہ عرفاء لغت بیان کرتے ہیں کہ ماضی کا زمانہ یہ کسی کام کے مکمل ہونے کا اشارہ ہوتا ہے، کسی کام کے مکمل ہونے کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے جب اطاعت سیرت مصطفیٰ کا ذکر کیا، زمانہ حال اور مستقبل کا دیا، اشارہ یہ تھا کہ اس دنیا کے انسانوں، زمانہ چاہے حال کا ہو یا قیامت تک کے آنے والا ہو، کوئی زمانہ بھی اطاعت مصطفیٰ سے خالی نہیں رہنا چاہیے، کوئی زمانہ بھی
سیرت مصطفیٰ کی پیروی سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر تم میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرتے رہو گے تو یاد رکھ لو وہ اطاعت مصطفیٰ اللہ ایسی قبول فرمائے گا کہ لکھا جائے گا انہوں نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے، اس کو کاملاً اللہ کی اطاعت لکھ دیا جائے گا۔ اب میرا یہ موضوع نہیں کہ میں صرف لفظ اطاعت پر سارا کلام کروں، لیکن سامعین محترم، قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر اللہ رب العزت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضور تاجدار کائنات کے صحابہ، ایک ایک صحابی قرآن مجید فرقان حمید کے اس پیغام کو پا کر ہر صحابی سیرت مصطفیٰ میں فنا ہو چکا تھا، ہر صحابی اطاعت مصطفیٰ کا پیکر نظر آتا۔ اب درجنوں واقعات ہیں صحابہ کرام کی زندگی کے، صحابہ کرام ہر لمحے حضور تاجدار کائنات کی اتباع اور اطاعت میں نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس موضوع کو سمجھانے کے لیے صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سامعین، صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور تاجدار کائنات کے ساتھ تشریف لائے ہیں عمرہ شریف کا ارادہ لے کر۔ کفار نے حدیبیہ کے مقام پر آقا تاجدار کائنات کا قافلہ روک دیا۔ میرے حضور نے اپنا سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے مکہ میں بھیجا، اور کفار نے اپنا سفیر حضرت عروہ بن مسعود کو بنا کے حضور کی بارگاہ میں بھیجا تھا، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کم و بیش 3 دن یہ مذاکرات کے سیشن چلتے رہے۔ آخر یہ طے پا گیا کہ مسلمانوں کے نبی اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ، اگلے سال آئیں گے تو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ جب یہ سگنیچر ہو گئے، معاہدہ طے پا گیا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے اور حرم کعبہ میں تھے۔ اللہ کا گھر آنکھوں کے سامنے تھا۔ کفار نے کہا، اے عثمان غنی، آپ کے نبی تو اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، لیکن ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، چونکہ آپ مکہ آ چکے ہیں، حرم کعبہ میں ہیں، آگے بڑھیں اور عمرہ کر کے جائیں۔ اب حویلی لکھا کی سرزمین پہ بیٹھنے والے عاشقوں، مجھے بتائیں، عمرہ شریف کرنا کیا اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عمرہ شریف کرنا اللہ کی، بولیں گے، عبادت ہے۔ اور مناسک عمرہ کیا ہے؟ طواف کعبہ کرنا اللہ کی عبادت ہے، حجر اسود کے بوسے لینا اللہ کی عبادت ہے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، سعی صفا و مروہ کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اب غور کریں، عثمان غنی کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یا چھوڑنی چاہیے؟ عقل کہتی ہے کہ اے حضرت عثمان غنی، سامنے اللہ کا گھر ہے، آگے بڑھیں، بوسے لے کے جائیں۔ عقل کا مفتی کہتا ہے کہ عثمان غنی آگے بڑھیں اور اللہ کی عبادت کر کے جائیں، لیکن حضرت عثمان غنی اطاعت مصطفیٰ میں فنا تھے۔ حضرت عثمان غنی سیرت مصطفیٰ کی اتباع میں ایسے فنا تھے، کفار کہتے ہیں عثمان آگے بڑھیں، طواف کعبہ کر کے جائیں۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھیں برسی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عثمان غنی ان کفار کو خطاب کرتے ہیں، ارے کافرو، تم نے ہمارے ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ واللہ ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ، رو کے کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، عثمان اس وقت تک کعبہ کا طواف نہ کرے گا جب تک پہلے
محمد مصطفیٰ کعبہ کا طواف نہ کر لے۔ عقل کا مفتی کہتا ہوگا عثمان غنی طواف کعبہ کریں یہ اللہ کی عبادت ہے۔ عشق کا مفتی کہتا ہوگا کہ جب تک پیارے مصطفیٰ طواف نہیں کرتے تب تک ہمارا طواف ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو سامعین محترم یہ صرف اشارہ دینا مقصود تھا کہ صحابہ کرام قرآن مجید کے اس پیغام کو پا گئے تھے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہی عبادت بنتی ہے۔ جب اس مرکزی نقطہ کو سمجھ گئے تو سامعین آئیے آج کے سائنسی دور میں کچھ اہم نکات کی طرف بات کریں۔ چونکہ میرے سامنے کثیر تعداد میں میرے نوجوان دوست اور احباب بیٹھے اور کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آج کے جدید دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہی، معاذ اللہ، لہذا اس لیے آج قابل عمل نہیں ہے۔ تو میں اپنے جوان بھائیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، آئیے حضور تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی کم و بیش 11 جلدوں پر مشتمل اس سیرت الرسول کا مطالعہ کریں۔ حضور شیخ الاسلام نے آج کے جدید دور کے تقاضے پورے کرتے ہوئے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجنوں جہاد کو اس سیرت الرسول کتاب میں جمع فرما دیا۔ آپ نے وہ کئی جہاد بیان فرما دی کہ اس دور میں سیرت الرسول کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ ان میں چند ایک جہاد کے صرف نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے جو گوشے بیان کیے ان میں آپ نے لکھا کہ عصر حاضر میں سیرت الرسول کی دینی اہمیت کیا ہے، پھر عصر حاضر میں سیرت الرسول کی آئینی اور دستوری اہمیت کیا ہے، پھر عصر حاضر میں سیرت الرسول کی ریاستی اہمیت کیا ہے، پھر عصر حاضر میں سیرت الرسول کی انتظامی اہمیت کیا ہے، پھر عصر حاضر میں سیرت الرسول کی علمی اور سائنسی اہمیت کیا ہے، پھر عصر حاضر میں سیرت الرسول کی ثقافتی اہمیت کیا ہے، پھر عصر حاضر میں سیرت الرسول کی معاشی اہمیت کیا ہے۔ گویا اس کتاب کا مطالعہ کریں، وہ درجنوں گوشے جو اس دور کی ضرورت ہیں حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بیان فرما دی ہے۔ میں سائنسی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے صرف چند اشارات عرض کرنے لگا ہوں۔ غور کریں کہ حضور تاجدار کائنات کا وہ ظاہری دور آج کی طرح سائنسی ترقی کا دور نہیں تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کا اپنا دور قیامت تک کے لیے ہے۔ ہر زمانہ میرے رسول کا ہے، ہر زمانہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محتاج ہے۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے قانون حرکت کو صحابہ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ فزکس پڑھنے والے میرے دوست احباب متوجہ ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لا آف موشن آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا، اور یہی لا آف موشن ہے جو آج تک اس سائنس کی ترقی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل المسند میں لائے۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صحابہ آگے بیان فرماتے ہیں، لَقَدْ تَرَكْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وَإِنَّا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے کہ ہم حضور تاجدار کائنات کی صحبت سے اس وقت تک جدا نہ ہوئے، گویا اشارہ تھا ہم حضور کی صحبت میں تھے اور حضور تاجدار کائنات نے آسمانوں میں اڑنے والے پرندے کس قانون کے تحت آسمانوں میں اڑتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے وہ قانون بھی بیان فرما دیا تھا۔ یحرک طائر جناحیہ فی السماء، یہ پرندے فضا میں، ہوا میں کس قانون کے تحت اڑتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے وہ قانون 1400 سال پہلے صحابہ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ اس سے آگے غور کریں، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم المستدرک میں لائے۔ میرے حضور تاجدار کائنات نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ اُمَّتِي، آقا نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں اور امت کے آخری دور میں رجال یرکبون المیاسر، آقا تاجدار کائنات نے فرمایا جب امت کا آخری دور ہوگا سواریاں بدل جائیں گی۔ آقا نے فرمایا سواریاں بدل جائیں گی۔ یبدلون العظام بالسروج، میرے امتی جو آج گوشت پوست کی سواریوں پہ سفر کرتے ہیں، آج ہڈیوں کی سواریوں پہ سفر کرتے ہیں، قرب قیامت میں یہ ہڈیاں زینوں میں بدل جائیں گی۔ اشارہ میکینیکل سائنس کی طرف تھا، اشارہ آج کی جدید سواریوں کی طرف تھا۔ میرے حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ قرب قیامت میں میرے امتی گھوڑوں پر، گدھوں پر اور اونٹوں پر سفر نہیں کریں گے، میرے امتی موٹر گاڑیوں پر اور جہازوں پہ سفر کریں گے۔ سامعین غور کریں، کیا اس دور میں ظاہراً کوئی جہازوں کا تصور تھا؟ نہیں، کائنات کا اور کوئی فرد نہیں جانتا تھا، ایک صرف وہ ہستی جانتی تھی جن کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اگلی حدیث پاک کی طرف آئیں، اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ میرے حضور تاجدار کائنات نے انٹرنیٹ کے سارے جدید آلات کو بیان کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت بپا نہیں ہوگی، حتی تکلم السباع الانس، جب تک جانور انسانوں سے باتیں نہ کر لیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس وقت تک قیامت بپا نہیں ہوگی جب تک بہائم اور جانور انسانوں سے باتیں نہ کریں۔ یہ اشارہ آج کے دور کے سدھائے ہوئے ان جانوروں کی طرف تھا جن کو ہم جاسوسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جانوروں کو جاسوسی کے لیے، چوروں اور ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا جانور استعمال آج ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ بولیں گے ہو رہے ہیں۔ میرے حضور نے یہ خبر آج سے 1400 سال پہلے دے دی تھی، اور صرف اتنا نہیں، آگے میرے آقا نے فرمایا حتی تکلم الرجل عصبۃ صوتہ، حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک بپا نہیں ہوگی جب تک ایک چابک اور ایک چھڑی اور ایک کوڑا انسان سے باتیں نہ کر لے۔ اشارہ ٹیلی فون کی طرف تھا۔ جب ٹیلی فون جدید آیا تو آپ وہ جو کان کے ساتھ لگاتے تھے، وہ ایک سیٹ فون، اسے کیا کہتے تھے؟ فون سیٹ کہتے تھے، ریسیور۔ تو وہ جب کان کے ساتھ لگاتے تھے تو اس کے ساتھ ایک تار ہوتی تھی۔ میرے آقا نے اشارہ دیا کہ قیامت اس وقت تک بپا نہیں ہوگی
جب تک ایک چابک ایک رسی انسان سے باتیں نہ کرے. یہ ٹیلی فون کی ایجاد کی طرف اشارہ تھا. اس سے آگے حضور نے فرمایا وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک انسان کے جوتے کا تسمہ اس سے باتیں نہ کر لے. وَتُخْبِرُ فَخِذُوهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، اور وہ جوتے کا تسمہ اس سے یوں باتیں کرے گا کہ جب وہ گھر واپس پلٹے گا وہ جوتے کا تسمہ اسے بول کے بتائے گا کہ تمہارے گھر والے تمہارے بعد کیا کرتے رہے. یہ اشارہ سی سی ٹی وی کیمراز کی طرف تھا، اور آج کے دور میں وہ سی سی ٹی وی کیمراز ہمارے گھروں میں لگ چکے ہیں، ہماری دکانوں پر لگ چکے ہیں. تو آج سی سی ٹی وی سے فائدہ اٹھانے والوں، اس سائنس کو میرے پیارے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا. ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک بیان فرما دیا، اور یہ حدیث مبارکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لائے. حضرت عمر فاروق فرماتے یقولو قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاما فاخبرنا ان بدء خلق حتی دخل اہل الجنہ منازلہم و اہل النار منازلہم. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، حضور نے علم کو بیان کیا، اور سونے آقا نے اتنا علم بیان کر دیا کہ کائنات کی ابتدا کا علم بھی عطا کر دیا، کائنات کی نشو نما پانے کا علم بھی عطا کر دیا، اور کل قیامت کے بپا ہونے کا علم بھی عطا کر دیا، اور بعد از قیامت یوم حشر کا علم بھی عطا کر دیا. یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، پیارے مصطفیٰ نے ہر شے کا علم ہمیں عطا کر دیا تھا. سامعین محترم، میں آج کے نوجوان بھائیوں کو، نوجوان دوستوں کو اور سائنس پڑھنے والوں کو یہ دعوت محبت دیتا ہوں کہ آئیں حضور تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں اور اس علم کے قریب آئیں. کائنات کا ہر علم آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا چلا جائے گا. لہٰذا یہ نقطہ واضح ہو گیا کہ حضور تاجدار کائنات کی سیرت صرف قدیم نہیں ہے، حضور کی سیرت صرف قدیم نہیں ہے، حضور کی سیرت زمانہ قدیم کے لیے بھی کافی ہے، حضور کی سیرت زمانہ جدید کے لیے بھی شافی ہے. اب چونکہ وقت ہمارا گفتگو کے آخری حصے کی طرف لا رہا ہے، میں نے عرض کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنے کی درجنوں جہات ہے. اب آتے ہیں عصر حاضر میں ہماری اخلاقی صورتحال کیا ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا پیغام کیا ہے. ہم حضور تاجدار کائنات کے امتی ہیں اور حضور تاجدار کائنات کی محبت کا دم بھرتے ہیں. لیکن سامعین محترم، افسوس کی بات یہ ہے، ایک طرف دعوی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور دوسری طرف سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ دوری بھی ہے. 98% سے زائد اس ملک میں مسلمان رہتے ہیں، اس کے باوجود جھوٹ کا بازار گرم ہے، ملاوٹ یہاں پہ ہے، بد دیانتی یہاں پہ ہے، رشوت خوری یہاں پہ ہے، دوسروں کے حقوق غصب کرنے کے معاملات یہاں پہ ہیں، دن رات قتل و غارت کا بازار یہاں گرم ہے. تو سامعین محترم، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں اور اپنے آپ سے بول کے کہیں، کیا حضور تاجدار کائنات کا امتی دوسرے کا حق کھا سکتا ہے؟ سامعین محترم،
میں صرف اشارات دیتا جاؤں گا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن لائے اور جو پیغام لائے، اس قرآن کے پیغام میں میرے محبوب نے سچائی کا درس دیا ہے. آقا تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. وہ جو سچائی کو لے کر آئے اور جن کی حیات طیبہ سچائی پہ مبنی ہے. میرے حضور اس آیہ کریمہ میں اللہ کا پیغام جو پہنچا رہے ہیں وہ صداقت کا پیغام ہے. پھر مالک کائنات سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہیں اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. کہیں اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. آقا تاجدار کائنات تو سچ بولنے کی طرف راغب کریں اور ہم اپنی زندگیوں کو جھوٹ پر استوار کریں. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر. میرے آقا نے فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑو. علیکم بالصدق، سچائی کے ساتھ جڑ جاؤ، سچائی کو پکڑ لو. یہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ یہدی الی الجنہ، اور نیکی تمہیں جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. تو سامعین ہم پھر کیوں سچائی کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں؟ اس سے آگے اگر غور کریں، اس معاشرے میں بے حیائی عام ہو چکی. ہم صرف سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا کو دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں. یہ میڈیا کے ڈیوائسز اور یہ ذرائع کل آپ سن چکے کہ یہ استعمال تو کرنے تھے خدمت دین کے لیے، لیکن ہم میڈیا کی ان ڈیوائسز کے ذریعے بے حیائی کے راستے پہ چل پڑے. دن رات بے حیائی دیکھتے، گندگی دیکھتے ہیں. پھر سامعین محترم، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حلال کھانے کا پیغام دیتے، لقمہ حلال، اور ہم معاذ اللہ دن رات اس معاشرے میں حرام خوری کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو سامعین آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے اخلاقیات کے پیغام لے کے جائیں اور عصر حاضر میں اپنی زندگیوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کر لیں. اور وہ معاشرے دیکھ لے جو آج ترقی کر رہے ہیں، چاہے غیر مسلموں کے معاشرے ہیں یا مسلمانوں کے معاشرے ہیں. ہر وہ معاشرہ ترقی کر رہا ہے جس معاشرے نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیغام قبول کر لیا. سچائی کا پیغام میرے مصطفیٰ کا عالمگیر پیغام ہے. حلال کھانے کا پیغام میرے محبوب کا عالمگیر پیغام ہے. ہم حضور کی سیرت کے اس پیغام کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور غیر اپنا کے ترقی کرتے جا رہے ہیں. تو سامعین آخری چند احادیث مبارکہ آپ کی سماعتوں تک پہنچانے لگا. ہم نے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر معاذ اللہ قتل و غارت کا بازار گرم کر لیا. آج دیکھیں بھائی بھائی سے دور ہے، بہنیں اپنے بھائیوں سے دور ہیں، قریبی خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے دشمن نظر آتے، پڑوسی ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اور میڈیا اس کو دیکھیں
اور ہر روز کی خبروں کو اٹھائیں، درجنوں واقعات قتل و غارت کے دکھائی اور سنائی دیتے، اور ایسے بھیانک واقعات ہیں کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، رشتہ داروں نے رشتہ داروں کو قتل کر دیا۔ سامعین محترم، تھوڑا غور تو کریں، ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ گو کا خون بہا رہا ہے، ہم ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے؟ میرے آقا تاجدار کائنات تو پیغام عطا فرما گئے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، یہاں مسلمان کے قتل کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، رب کائنات فرماتا ہے گویا اس نے ساری کی ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کو قتل کرنے والا اتنا بڑا مجرم ہے کہ جب یوم قیامت اس کا نامہ اعمال کھلے گا، لکھا ہوگا کہ اس نے ساری انسانیت کا خون بہایا۔ ہمیں آقا تاجدار کائنات کے یہ پیغام کیوں قبول نہیں ہوتے اور کیوں وصول نہیں ہوتے؟ پھر امام بخاری صحیح بخاری میں لائے اور امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضا بین الناس یوم القیامہ فی الدماء۔ میرے آقا نے فرمایا کل یوم قیامت رب کائنات جس کیس کا سب سے پہلے فیصلہ کرے گا وہ کیس دوسرے کے خون بہانے کا ہوگا، اور ہم بے دردی کے ساتھ دوسروں کو قتل کر رہے ہیں۔ میرے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اچانک طواف کعبہ کرتے ہوئے میرے حضور رک گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ سے خطاب کرتے ہیں، اے کعبۃ اللہ تو بڑی عظمت والا ہے، اے کعبۃ اللہ تیری شان بڑی ہے، تو بڑی عزت و عظمت والا ہے، لیکن اے کعبۃ اللہ تو سن لے، اللہ کی نگاہ میں ایک بندہ مومن کی عزت اور آبرو تجھ سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن کی عزت و آبرو اور اس کا خون رب کی نگاہ میں کعبۃ اللہ سے بھی بڑی عزت والا ہے، اور ہم لوگ اس معاشرے میں دوسرے انسانوں کا خون بہا کے بخشوانے کے لیے طواف کعبہ کرنے جاتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو دوسرے انسان کا حق کھاتا ہے، جو دوسرے کی آبرو پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، جو دوسرے کے مال پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، جو دوسرے کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اور جو کسی کا خون بہاتا ہے، اگر وہ یہ سارے گناہ کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے جائے، رب کائنات نہ اس کا طواف قبول کرتا ہے، اللہ نہ اس کا عمرہ قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول کرتا ہے۔ آئیں حضور کی سیرت کا پیغام لیں۔ تو سامعین، ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل میں خودکشی کا ایک مزاج بڑھتا جا رہا ہے، خودکشی کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے جوانوں میں، اور والدین اپنی نوجوان اولاد کو کسی معاملے میں نہ کرتے ہوئے ڈرنے لگ گئے، اور اولادوں کی ناجائز ضروریات بھی پوری کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اگر بیٹے کی ضرورت پوری نہ کی تو خودکشی کر لے گا۔
والدین روتے ہوئے ان علماء کے پاس آتے ہیں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی باپ کوئی نہ کوئی ماں ہمیں فون کرتی ہے یا ملاقات ہوتی ہے یا خط آتا ہے کہ ہماری اولادوں کو سمجھائیں۔ جوانوں، یہ خودکشی کرنا ایسا عمل حرام ہے کہ خودکشی کرنے والا کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ مالک کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنی جانوں کو خود قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، جس معاملے میں پریشان ہو وہ معاملہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو، مایوس نہ ہو، وہ رب رحیم ہے، تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ تو ہم نے جہاں پہ بات پہنچانی تھی وہاں تو پہنچاتے نہیں ہیں، ہم نے وہ راز رب کے سامنے کھولنا تھا، رب کے سامنے ہم رکھتے نہیں ہیں اور دنیا میں روتے پھرتے۔ پھر اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، میرے آقا نے فرمایا من قتل نفسہ بحدیدہ، جس کسی نے لوہے کے آلہ کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کیا، فحدیدتہ فی یدہ یتوجہ بہ فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، میرے آقا نے فرمایا خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور مالک کائنات جہنم میں اسے وہی آلہ پکڑا دے گا جس کے ذریعے دنیا میں اس نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا۔ پھر رب کائنات جہنم میں اسے بار بار زندہ کرے گا، ایک تو عذاب جہنم ہے، دوسرا میرا رب اسے بار بار زندہ کرے گا، وہی آلہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ بار بار مار اپنے آپ کو، وہ زندہ کیا جائے گا، پھر اسی آلہ سے مارا جائے گا۔ ہمیں تصور میں لائیں اتنی بڑی سزا۔ پھر آگے میرے آقا نے فرمایا جس نے زہر کھا کے اپنے آپ کو قتل کیا، کل جہنم میں اسے پہنچا کر وہی زہر اس کے ہاتھوں میں دی جائے گی، اور جس نے پہاڑ سے چھلانگ لگائی اور اپنے آپ کو قتل کیا، کل یوم قیامت اسے بار بار پھر پہاڑ سے گرایا جائے گا۔ جوانوں، اپنی جان کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ آئیں اس خودکشی کے عمل سے معاشرے میں توبہ کریں اور توبہ کروائیں۔ اور اینڈ کر رہا ہوں اس پیغام پر، سامعین، آقا تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ کا پیغام تو یہ ہے، میرے محبوب نے معاف کرنے کا کلچر عام کیا ہے، میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو بھی معاف کر دیا، میرے آقا نے کفار کو بھی معاف کر دیا، اور کیا ہم اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی سگی بہن کو معاف نہیں کر سکتے؟ بہن بھائی رشتہ دار آپس میں ناراض ہوتے ہیں تو اس انتہا تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بہن بھائی بول کے کہتے میں مر بھی گیا تے انہوں میرا منہ نہیں دیکھن دینا۔ کیا ہم حضور کے امتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ وہ سارے کفار جنہوں نے ساری زندگی حضور کو ستایا تھا وہ گردنیں جھکائے کھڑے تھے، وہ مکہ کے کافر جو آقا تاجدار کائنات کو ستاتے رہے، تنگ کرتے رہے، درجنوں بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا پلان کیا،
آقا علیہ السلام کو 3 سال شیب ابی طالب میں قید رکھا، اور شیب ابی طالب میں ان 3 سالوں میں زندہ رہنے کے لیے حضور اور حضور کے صحابہ کو درختوں کے پتے تک کھانے پڑے۔ اب 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا ہے، وہ سب دشمن گردنیں جھکائے کھڑے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کعبہ کا متولی تھا، کعبۃ اللہ کی چابی لے کے ڈرتا کانپتا حضور کے سامنے آیا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چابی لی، اللہ کے گھر کا دروازہ کھولا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ شکرانے کے نوافل ادا کر کے باہر تشریف لائے۔ ابھی عثمان بن طلحہ وہیں کھڑا ڈر رہا ہے، جسم پہ کپ کپی تاری ہے کہ آج زندگی کا آخری دن ہے، آج گردن اڑا دی جائے گی۔ میرے حضور آگے تشریف لائے، آقا نے فرمایا عثمان بن طلحہ آج وقت بدل گیا، تلک الایام نداولها بین الناس، آج وقت بدل گیا۔ کل کعبۃ اللہ کی چابی تیرے ہاتھوں میں تھی، آج کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھوں میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان بن طلحہ یاد کرنا وہ وقت، اور وہ کیا حضور نے یاد کروایا کہ جب میرے آقا مکہ المکرمہ کو الوداع کہہ کے مدینہ جانے لگے، میرے آقا نے عثمان بن طلحہ کو کہا تھا عثمان بن طلحہ کعبہ کا دروازہ کھول، اندر جا کے نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اے مسلمانوں کے نبی، ہر کسی کے لیے کعبہ کا دروازہ کھل سکتا ہے، آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ میرے حضور کی آنکھیں برسی، تاجدار کائنات برستی آنکھوں کے ساتھ مکہ کو الوداع کہہ گئے، اور جب مکہ سے جانے لگے میرے حضور مکہ المکرمہ کو خطاب کرتے ہیں، اے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، میرا بچپن تیری گلیوں میں گزرا، میرا لڑکپن تیری گلیوں میں گزرا، لیکن تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ میرے آقا برستی آنکھوں کے ساتھ مکہ کو الوداع کہہ گئے۔ 8 ہجری مکہ المکرمہ فتح ہو چکا، وہ سارے دشمن گردنیں جھکائے کھڑے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا۔ عثمان بن طلحہ ڈرتا ہے اور اپنے ہاتھ آگے نہیں کرتا۔ میرے آقا نے پھر فرمایا عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے کر۔ عثمان بن طلحہ نے ہاتھ آگے بڑھائے۔ ارے صدقے جائیں سیرت مصطفیٰ پر، صدقے جائیں حضور تاجدار کائنات کے کردار پر، حضور کی سیرت پر، حضور کے عمل پر۔ میرے آقا نے کعبۃ اللہ کی چابی پھر عثمان بن طلحہ کے ہاتھوں پہ رکھی۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان بن طلحہ تو نے میرے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا، وہ تیرا کردار تھا، آج پھر کعبہ کی چابی تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تیری معافی کا اعلان کرتا ہوں، تجھے پھر کعبہ کا متولی بناتا ہوں۔ وہ تیرا کردار تھا، یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے۔ سونے آقا کے چاہنے والوں، میرے محبوب تو جانی دشمنوں کو معاف کر دے اور ہم سگے بھائیوں کو معاف نہ کریں، ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف نہ کریں، ہم اپنے پڑوسیوں کو معاف نہ کریں۔ آج کا درس عرفان القرآن میں آنے والوں، اور آج سیرت مطہرہ کا پیغام قلوب میں اتارنے والوں، آج نیت اور ارادہ کر کے اٹھے، جس کے ساتھ ہماری ناراضگی ہے، رنجش ہے، دل میں کدورت ہے، آئیں رب رسول کے لیے
یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور ناراضگیاں مٹا کے جاتے ہیں۔ کیا دوسروں کو معاف کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ کیا حضور کے نام پہ معاف کرتے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے۔ سامعین محترم، آئیے اپنے دلوں کو وسعت دیں، اپنے قلوب کو وسعت دیں، معاف کرنے کے کلچر کو عام کریں، رشتہ داروں کو سینے سے لگائیں، بھائیوں کو سینے سے لگائیں، بہنوں کا ماتھا چومیں، رشتہ داروں کو قریب کریں۔ اگر دل آج کدورت سے پاک ہو گئے، نفرت سے پاک ہو گئے، لڑائی جھگڑے اور فسادات سے پاک ہو گئے، تو یہی دنیا کی زندگی جنت نظر آنے لگے گی۔ اور پھر سامعین محترم، جب دل نفرت سے، کدورت سے، حقد سے، حسد سے پاک ہو گیا، جب دل دنیا کی بیماریوں سے پاک ہو جائے گا، تو وہ راز نصیب ہوگا کہ دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، اور یہاں آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ وہ محبوب پراگندہ دل میں نہیں آتے، وہ محبوب غلیظ دل اور ظرف میں نہیں آتے۔ دل صاف تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ وہ محبوب تشریف لاتے کیسے۔ آئیں اپنی زندگیوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین کر کے جائیں۔ ان 6 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پیغام محبت یہ ہے کہ اس مادیت کے دور میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ظلہ علی پھر سے اس معاشرے کو سیرت مصطفیٰ میں رنگا ہوا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس معاشرے کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس معاشرے میں امن کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے خود ساری زندگی کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔ اگر کسی نے گالیاں بھی دی ہیں تو اسے محبتوں کا پیغام بھیجا ہے، کسی نے برا بلا بھی کہا ہے تو اسے سلامتی کا پیغام بھیجا ہے۔ آئیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ظلہ علی کی ان کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رنگنے کی کوشش کریں۔ باہر بک سٹال موجود ہے، اگر بڑی کتب نہیں لے سکتے تو سامعین محترم یہ ایک بڑی اہم کتاب ہے سیرت الرسول پر، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل خاکہ۔ اور یہ کتاب حضور شیخ الاسلام نے اصلاً کفار کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے لکھی، جب وہ بدبخت، وہ ظالم معاذ اللہ حضور تاجدار کائنات کے خاکے بنانے کے ساتھ حضور کی معاذ اللہ ناموس پہ حملہ کرتے تھے، حضور شیخ الاسلام نے یہ کتاب انگلش میں تصنیف فرمائی اور UN میں بھیجی۔ تمام ممالک کے صدور اور تمام ممالک کے پارلیمنٹ کے ممبرز کو بھیج کر حضور شیخ الاسلام نے یہ راز اٹھا دیا اور یہ راز ان تک پہنچا دیا کہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ ناموس پہ حملہ کرتے ہو، وہ محبوب تو تمہیں جینے کا طریقہ عطا کر کے گئے۔ یہ کتاب کم از کم اپنے گھر لے کے جائے۔ تو سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام نے عملاً اس نوجوان نسل کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنے کے لیے ماہ رمضان کے آخری 10 دن شہر اعتکاف سجایا ہے۔ اس شہر اعتکاف میں نوجوانوں کو بھیجیں، والدین اپنی نافرمان اولادوں کو بھیجیں۔ جب وہ جوان جائیں گے، جاتے ہوئے حال اور ہوگا، پلٹ کے آئیں گے تو زندگی کا رنگ بدل چکا ہوگا، اور ہم جیسے بگڑے ہوئے بھی اسی اعتکاف میں جا کے سنورے ہیں۔ اگر ہم جیسے ناکارہ بگڑ سکتے ہیں تو آپ کی اولادیں تو ہم سے بہت اچھی ہوں گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، مالک کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔